اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد میں ایک بہت بڑا فاضل، عابد اور زاہد رہتا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے واعظ و نصیحت سے متاثر ہو کر دین اسلام پر عمل پیرا ہو چکے تھے۔ اس عابد سے فیض یافتہ شاگردوں اور مریدوں کی بڑی تعداد تھی۔ ایک دفعہ اس نے اپنے مریدوں اور شاگردوں کو حج بیت اللہ شریف کی ترغیب دی تو ایک بڑی تعداد اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے سب سے وعدہ لیا کہ ہم سب محض اللہ کے توکل پر پیدل حج کریں گے۔ وہ لوگ شدید گرمی میں محض اللہ کی رضا کے لیے چل رہے تھے۔ ایک دن شدت کی گرمی تھی، وہ سب لوگ گرمی سے نڈھال ہو گئے۔ راستہ میں ایک عیسائی گرجا گھر تھا۔ شاگردوں نے کہا کہ استاد محترم اگر اجازت دیں تو اس گرجا گھر کے سائے میں ذرا رک جائیں اور آرام کر لیں، جب سورج کی تپش میں کمی آ جائے گی تو چل پڑیں گے۔ شیخ نے فرمایا ٹھیک ہے، جیسے چاہو کر لو۔ گرجا گھر کے پاس جاتے ہی طلباء تو سب سو گئے مگر شیخ نہ سوئے اور برابر ذکر میں مشغول رہے۔ شیخ کو وضو کے لیے پانی کی طلب ہوئی تو وہ وہاں پانی کی تلاش میں نکلا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی موجود ہے۔ لڑکی کے حسن و جمال کی ایک جھلک دیکھتے ہی شیخ صاحب تو اس پر فریفتہ ہو گئے۔ شیطان نے اسے گمراہ کرنے کے لیے پورا زور لگایا اور وہ لڑکی اس کے دل میں بٹھا دی۔ شیخ صاحب وضو کو بھی بھول گئے اور پانی کو بھی، اور جس گھر میں وہ لڑکی داخل ہوئی تھی اس کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے کہ شاید وہ لڑکی دوبارہ نظر آ جائے۔ کافی دیر کھڑا رہنے کے بعد آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک راہب باہر نکلا اور پوچھا تم کون ہو؟ اس شیخ نے اپنا تعارف کروایا، میں فلاں عالم ہوں اور اپنے متوسلین کے ہمراہ حج پر جا رہا ہوں۔ راہب نے پوچھا اے فقیہ المسلمین، پھر آپ یہاں دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں؟ میرے لائق کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ اب شیخ نے پوچھا یہ لڑکی جو ابھی نمودار ہوئی تھی تمہاری کیا لگتی ہے؟ راہب بولا یہ میری بیٹی ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شیخ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ راہب بولا آپ کا دین الگ ہے اور ہمارا دین الگ ہے، اس لیے میں اپنی اس بیٹی کا رشتہ آپ کو کیسے دے دوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لڑکی پتہ نہیں آپ کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو نہ ہو، نکاح کے لیے تو طرفین کی رضامندی ضروری ہے۔ بہرحال میں اس لڑکی سے جا کر پوچھتا ہوں، اگر وہ آپ کو اپنے لیے پسند کر لے تو میں اسے آپ سے بیاہ دوں گا۔ شیخ نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس کی منشا پوچھ لیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ وہ راہب اپنی بیٹی کے پاس گیا اور اسے سارا قصہ سنایا کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا عالم اور مقتدی تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ لڑکی بولی ابا جان آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میں عیسائیت پر ہوں اور وہ دین اسلام پر ہے۔ اس کی خواہش تو تبھی پوری ہو سکتی ہے جب دونوں کا دین ایک ہو جائے۔ راہب نے کہا بیٹی تیرا کیا خیال ہے، اگر وہ تیرے دین میں داخل ہو جائے تو کیا پھر اس سے شادی کرے گی؟ اس حسینہ نے جواب دیا ہاں، تب میں اس سے شادی کر لوں گی۔ شیخ باہر کھڑا یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ شیطان بھی اپنا کام کر رہا تھا اور اس کے دل کے اندر اس لڑکی سے شادی کی شدید خواہش پیدا کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دونوں باپ بیٹی سامنے ہوئے تو شیخ اسی وقت لڑکی کی طرف متوجہ ہوا اور کہا میں اپنا دین اسلام چھوڑتا ہوں اور تیرے دین کو قبول کرتا ہوں۔
ادھر یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا اور ادھر شاگرد سو رہے تھے. انہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اب لڑکی نے شیخ سے کہا، یہ شادی عزت و وقار کی ہے، لیکن حق مہر ادا کرنا ضروری ہے. یہ حق آپ کیسے ادا کریں گے، کیونکہ آپ تو ایک فقیر آدمی ہیں. بہرحال میں آپ سے مطالبہ کرتی ہوں کہ آپ ہمارے خنزیروں کے ریوڑ کو 1 سال تک چراؤ گے اور یہی میرا حق مہر ہوگا. شیخ نے کہا، مجھے منظور ہے کیونکہ یہ تیرا حق ہے، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ تو کم از کم مجھ سے اپنا چہرہ نہ چھپائے گی تاکہ میں صبح و شام دیدار کر سکوں. لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے. چنانچہ شیخ نے وہ عصا اٹھایا جس سے وہ خطبہ دیا کرتا تھا اور خنزیروں کے ریوڑ کی طرف چل نکلا. اس کے شاگرد جب نیند سے بیدار ہوئے تو شیخ وہاں موجود نہ تھا. انہوں نے اسے ادھر ادھر بہت تلاش کیا مگر شیخ نظر نہ آئے. شاگرد بڑے پریشان ہوئے کہ جب قبلہ نما ہی ساتھ نہ ہو تو قبلہ یعنی مکہ مکرمہ کیسے جائیں گے. بالآخر تلاش کرتے کرتے انہوں نے اس راہب کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ شاید اسے کچھ پتا ہو. راہب باہر نکلا اور اس نے ان کو سارا حال بتا دیا. یہ بات سنتے ہی شاگرد رونے لگے. ایک نے راہب سے پوچھا، اب شیخ صاحب کہاں ہیں؟ راہب نے جواب دیا، وہ اس طرف خنزیروں کو چرانے کے لیے گیا ہوا ہے. شاگرد اس طرف چل نکلے. انہوں نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ جس عصا پر ٹیک لگا کر وہ خطبہ جمعہ دیا کرتا تھا، آج اسی عصا سے وہ خنزیروں کو ہانک رہا ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم. شاگردوں نے اپنے اس شیخ کی بڑی منت سماجت کی، بڑا سمجھایا، قرآن مجید اور اسلام کی فضیلت یاد دلائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے دلائل بھی بیان کیے مگر بے سود. کئی دن سمجھانے کے بعد جب شاگرد ناکام ہو گئے تو وہ مکہ مکرمہ کی طرف حج کے لیے چل پڑے. راستہ میں بھی یہی حسرت و افسوس رہا اور مکہ مکرمہ میں جا کر بھی اپنے شیخ کی بد نصیبی کا رونا روتے رہے. چنانچہ جب انہوں نے حج کر لیا اور مدینہ منورہ کی زیارت کر لی تو واپسی کے لیے روانہ ہو گئے. واپسی راستے پر انہیں پھر خیال آیا کہ شیخ صاحب کو ملتے جائیں، شاید وہ اپنے کیے پر نادم ہوں اور انہیں راہ حق سمجھ آ جائے. شاگرد کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے تو انہیں سابقہ حالت پر پایا اور وہ اسی طرح خنزیر چرا رہے تھے. ہم نے انہیں سلام کیا مگر انہوں نے ہمارے سلام کا جواب بھی نہ دیا. ہم نے ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا، انہوں نے اسے سننا بھی گوارا نہ کیا، حتیٰ کہ ہم مایوس ہو کر وہاں سے آگے چل پڑے. جب ہم اس جگہ سے کئی میل آگے نکل آئے تو ہم نے محسوس کیا کہ رات کے اندھیرے میں کوئی سایہ ہماری طرف آ رہا ہے. ہم نے غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو یہی ہمارے شیخ ہیں. شیخ صاحب نے ہمارے پاس پہنچتے ہی کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور کہنے لگے، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، تم سب گواہ رہنا، میں جس حالت میں تھا اس سے واپس آ گیا ہوں. میرے اوپر یہ مصیبت ایک گناہ کی وجہ سے آئی تھی جو مجھے معلوم ہے اور میرے رب کو. شاگرد کہتے ہیں کہ ہم شیخ صاحب کی واپسی سے بڑے خوش ہوئے. شیخ صاحب چونکہ اب نئے سرے سے شروع ہوئے تھے، اس لیے اپنے سابقہ مقام پر پہنچنے کے لیے انہیں وقت اور محنت کی ضرورت تھی. وہ پہلے سے بڑھ چڑھ کر عبادت کرنے لگے. ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو ضرور شیئر کریں.
ایک دن ہم اپنے شیخ کے گھر میں موجود تھے کہ ایک عورت نے آ کر ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہم نے اس سے پوچھا کیا بات ہے اور آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگی تمہارے شیخ کے پاس آئی ہوں، انہیں بتاؤ کہ فلاں راہب کی بیٹی آئی ہے اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ چنانچہ شیخ کی اجازت سے وہ اندر آئی اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ شیخ صاحب نے اس لڑکی سے اس طرح اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علاوہ کوئی سچا دین نہیں ہے۔ پھر مجھے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ذریعے اپنے اولیاء میں سے ایک کا امتحان لیا ہے، میں اسی خواب کی وجہ سے آپ کے ہاں آئی ہوں اور اسلام قبول کیا ہے، اب اسلامی طریقہ سے آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں۔ شیخ صاحب یہ سن کر بڑے خوش ہوئے اور اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ بعد ازاں ایک دن ہم نے شیخ صاحب سے اس گناہ کے متعلق پوچھا جو ان سے سرزد ہوا تھا۔ انہوں نے اس کا جواب کچھ یوں دیا، میں ایک دن کسی گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عیسائی آ کر مجھے ملنے لگا۔ میں نے اسے گھٹیا سمجھا اور کہہ دیا اے جہنمی مجھ سے دور رہ۔ اس نے عاجزانہ انداز میں جواب دیا کہ آپ کو کیا معلوم کون جہنمی ہے اور کون جنتی؟ بس اسی متکبرانہ جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تنبیہ فرمائی اور میرے درجات ختم کر کے مجھے آسمان سے زمین پر گرا دیا۔ وہ شاگرد بتاتے ہیں کہ ہمارے شیخ صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا، مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس عیسائی نے جس سے میں نے نفرت سے بات کی تھی اسلام قبول کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کر کے ولایت کے مرتبہ تک جا پہنچا، پھر اسی حالت میں وفات پا کر جنت میں پہنچ گیا، جبکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے آزمائش میں ڈال دیا۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو پیش کی گئی یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے اپنی فیملی، دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اشرف علی نسیم کو اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔